أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ آج کیسے ہیں جی؟ اچھا، تو اچھا بولنے پر ہم کیا بولنا ہے؟ اور الحمدللہ بھی کہنا ہے نا جی؟ ہاں الحمدللہ، میں بھی خوش ہوں الحمدللہ. اور دیکھیے، پچھلے کلاس میں ہم بتائے تھے استقبال القبلہ کے بارے میں. قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، وہ نماز کی شرط ہے، یہ سب ہم بتائے تھے. اور آج بھی ہم اس کی باقی بتائیں گے. تو دیکھیے، اس سے پہلے پچھلے کلاس میں جو پڑھے تھے وہ ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں، سب لوگ دیکھیے گا. سبق 5، استقبال القبلہ. قال اللہ تعالی فولی وجہک شطر المسجد الحرام. قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز کی شرطوں میں شامل ہے. بیماری وغیرہ کی وجہ سے قبلہ کی طرف جس کو منہ کر نہ سکتا ہے وہ منہ نہ کر کے نماز پڑھنا اور پھر اعادہ کرنا بھی چاہیے. سیلاب، آگ، خطرناک حیوانات وغیرہ سے ڈر کر دوڑنے پڑا تو دوڑ کر یا چل کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا منہ نہ کر کے سہولت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے. نماز چھوڑنا یا قضا کرنا نہ کرے. سفر حلال کی سنت نمازوں میں بھی قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں. اتنا ہم بتائے تھے پہلے، اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا، تو آگے بڑھتا ہوں. چلنے والا تکبیر تحریمہ، رکوع، سجود، قعود درمیاں، ان میں قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. رکوع اور سجود پورا طور پر کرنا بھی چاہیے. جیسے کہ ہم بتائیے پہلے، جو دوڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا چل کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو جو چل کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ چلنے والا تکبیر تحریمہ، جو پہلے شروع کرتے وقت ہم لوگ جو تکبیرۃ الاحرام اس کو بولتے تکبیر تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ یعنی جو پہلے شروع کرتے وقت نیت سب کر کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، یہ تکبیر تحریمہ. اور رکوع، سجود اور قعود درمیاں، یعنی دو سجودوں کے بیچ میں ہم ایک بار بیٹھنا پڑتے. اس وقت کیسے بیٹھنا ہے؟ وہ بیٹھنے کا نام کیا ہے جی؟ افتراش. اچھا، تو یہ دونوں سجود کے بیچ میں ہم بیٹھیں گے. یعنی ہم بتائیں کہ سجود، رکوع یہ سب ٹھیک سے ہی کرنا ہے، تو اس کے بیچ میں جو بیٹھنا ہے وہ بھی ویسے ہی کرنا ہے. اچھا، ان میں قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. یہ سب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. رکوع اور سجود پورا طور پر کرنا بھی چاہیے. رکوع اور سجود پورا طور پر کرنا بھی چاہیے. اور چلتے وقت
جگہ مقصد کی طرف سے سوائے قبلہ کی طرف پھیرنا نہ کریں. یعنی تم لوگ جا رہے ہیں، مقصد اسی طرف ہے اور قبلہ کبھی اس طرف ہوگی کبھی اس طرف ہو یا کہیں پر بھی ہو، تم لوگ جہاں جا رہے ہیں وہ مقصد کی طرف اور قبلہ کی طرف تم لوگ منہ پھیر کر سکتے، اس کے سوائے اور کہیں منہ پھیر نہ کریں. اور اسی جیسے بلا ضرورت فعل کثیر کرنا یا جان بوجھ کر نجاست پر اتیانہ نہ کرے. یعنی جان بوجھ کر کوئی نجاست میں پڑنا، ہم لوگ چل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں کہیں سے بھی ہو یا راستے میں نجاست ہے، جان بوجھ کر وہی جانا. اگر آجو بازو سے جا سکتے تو ویسے ہی جانا ہے، وہاں نجس دیکھ کے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑیں، ویسے تو نہیں ہونا ہے. جو ہم کرتے وہ برابر کرنا ہے. تو کوئی نجس دیکھے تو وہاں سے ہٹنا ہے. اور اسی جیسے بہت زیادہ کام کرنا بھی نہیں، جیسے کہ فعل کثیر کر کے ایسے نہیں کرنا ہے. ہم لوگ نماز میں ہے، دوڑ رہے ہیں یا چل رہے ہیں پھر بھی نماز میں ہے، وہ یاد رکھنا ہے. اور اگر سفر گاڑی میں ہے اور سہولت بھی ہے تو تکبیر تحریمہ میں قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور نماز وہیں سے پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ یعنی تکبیرۃ الاحرام کے ٹائم پر قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. اگر سہولت بھی ہو تو ہم کیسے بھی ہو بہت جتنا بھی کوشش کر کے فائدہ نہیں، ہم کر نہیں پاتے تو نہیں، ہم لوگ کر سکتے، سہولت ہے تب کرنا ہے. سجود اور رکوع کے وقت جس طرف جاتی ہے اس طرف اشارہ کرنا کافی ہے. سجود اور رکوع کی طرف جس طرح ہم جاتے ہیں اس طرف، نہیں تو گاڑی جس طرف جاتی ہے اس طرف اشارہ کرنا کافی ہے. قبلہ سے مراد کعبہ ہے. اب تک ہم بتا رہے تھے استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی طرف دیکھنا، قبلہ کی طرف دوڑنا، یہ سب. تو یہ قبلہ کیا ہے؟ یہ کعبہ کیا ہے؟ یہ قبلہ کیا ہے؟ وہ جو ہے کعبہ ہے. دیکھیے قبلہ سے مراد کعبہ ہے. جو کعبہ کے قریب ہو وہ یقیناً بولے تو یقیناً جو کعبہ کے پاس کھڑا ہو گیا ہے وہ اور کہیں منہ پھیر کے نماز پڑھنا ہرگز نہیں کر سکتا. کیونکہ کعبہ کو دیکھ رہے تو پھر کیا مشکل ہے، پھر کیا شک ہے وہاں. سیدھا کعبہ کو تم لوگ دیکھ رہے ہیں تو سمجھیں گے نا کعبہ کدھر ہے. اچھا تو ویسا تو جو کعبہ کے قریب ہو وہ یقیناً اور جو بعید ہو وہ ظن کے مطابق بھی منہ کرنا چاہیے. یعنی جو کعبہ کے سیدھے سامنے کھڑا ہو گیا ہے وہ سیدھا وہ یقین طور پر دکھتا ہے، اور باقی لوگ بہت دور ہے، جیسے کہ کعبہ سعودی عربیہ کا مکہ میں ہے اور ہم لوگ کیرلا میں یا کرناٹک میں یا ادھر ہندوستان میں رہنے والے ہیں، تو ہم لوگ یہاں سے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ہم ظن لے کر، یعنی ظن کے لیے ہم دیکھنا پڑے گا ہماری قبلہ کس طرف ہے تو وہ دیکھیں گے. اس کے لیے ابھی تم لوگ دیکھے ہوں گے کومبس وغیرہ، نہیں تو قبلہ فائنڈر بول کے قبلہ ہی دیکھنے والی چیزیں آج موجود ہے. تو یہ سب لے کے ہم ایک ظن کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اور کھڑے ہونے والے اور بیٹھنے والے اپنے سینے سے کروٹ سے لیٹنے والے، سینے اور منہ سے اور چت لیٹنے والے منہ اور تلوا سے منہ کرنا چاہیے. یعنی سادہ طور پر جو کھڑے ہو گئے وہ لوگ، ہم لوگ سب کیا کرنا ہے؟ ہمارا سینہ اور چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اور جو کچھ بھی ہو، جیسے کہ نماز میں ہم پڑھتے وقت کوئی آواز سنا تو جلدی ادھر ادھر دیکھے تو بھی ہماری سینہ ہمیشہ قبلہ کی طرف ہونا ہی چاہیے. تبھی تو ہم لوگ وہاں شرط پڑھے تھے. کیا شرط ہے؟ نماز کو استقبال القبلہ شرط ہے. نماز صحیح ہونے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے. وہ صحیح ہونے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ نماز میں پورا ہم لوگ قبلہ کی طرف ہی رہنا چاہیے، جیسے کہ ہماری سینہ سیدھا قبلہ کی طرف ہونی چاہیے.
ऐसे जो लोग भी हो, जैसे कि खड़े होने वाले, बैठने वाले, सब क्या करना है, अपना सीना किबला की तरफ होनी चाहिए। और जो लेट भी नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, वो अपना सर और तिलवा ऐसे किबला की तरफ बना देगा, सीधा ऐसे लेट के नमाज पढ़ना होगा। तो अभी हम किबला के बारे में बताए। मैं पहले पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था मक्का का कोई फ़ोटो सब लेके देखने के लिए, एक काबा, हमारी काबा जो मुसलमान है, हर एक मुसलमान चाहता है वहाँ जाने का और हज करने का और उम्रा करने का, और काबा, मक्का, प्यारे रसूल की मदीना, ये सब देखने सब लोग चाहते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सब लोग दुआ में याद रखना है, या अल्लाह हमको भी मक्का पहुंचा दे, हमको भी मदीना पहुंचा दे। ये सब लोग दुआ करते, सब लोग चाहते। वो मुसलमानों की ख्वाब है, मुसलमानों की ख्वाहिश है मक्का जाना, ये सब देखना। अगर हम मक्का नहीं जा पाए तो भी हर दिन 5 बार हम मक्के की तरफ, हम किबले की तरफ, हम काबे की तरफ मुँह करके हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हमेशा हमको वो मक्का से, वो काबा से हमको एक ताल्लुक़ है। वो है एक मुसलमान। दुनिया में जितना मुसलमान है, जितने मुसलमानों हैं, सब लोग मक्का के काबा की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ते। सब लोग मक्का की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते। तो क्या है, वही है मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा सब लोग किबला की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते। तो हम बताए आज इस्तिक़बाल किबला के बारे में। पिछले क्लास से हम शुरू किए हैं इस्तिक़बाल किबला के बारे में। किबला की तरफ मुँह करना या किबला की तरफ मुँह फेरना, वो सब तुम लोग पहले से ही जानते होंगे, वो शर्त है नमाज का। तो ये नमाज की शर्त है, ये शर्त हम ठीक से करना है। और सादा जो हालत में हम कर सकते वैसी हालत में सब करना ही है। और जो हालत में वो करना मुश्किल है, जैसे कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। और हम बताए कि अगर हम सफ़र में सब है और गाड़ी में बैठे हैं और क्या करते हैं, तो हम लोग नमाज़ पढ़ते, फिर हम उसको क्या करना है, दोबारा करना होगा। क्यों? किबला के ट्रेन जाते वक्त ट्रेन में बैठ के नमाज़ पढ़े तो ठीक से हमको वो काबा नहीं पाएगा, नहीं किबला ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सब, तो ये है किबला की तरफ मुँह करना या इस्तिक़बाल किबला की बातें हैं। और किबला की तरफ इस्तिक़बाल किबला की तरफ मुँह करना और नमाज पढ़ना, इसके बारे में काफ़ी तुम लोग समझे हैं। और तुम लोग देखते हैं कि मक्के में जैसे नमाज सब होता है, तब लोग सब काबा को ही देख के नमाज पढ़ते। इसीलिए हम आज ये चैप्टर का लास्ट में बताए, जो लोग मक्का में है, जो लोग काबा को देख रहे हैं, वो लोग यकीन तौर पर किबला को देख के किबला की तरफ खड़े रहना है। और हम लोग जैसे भी खड़े हो गए, फिर भी हमको ज़न्नी है, ज़न्नी बोले तो उतना यकीन तौर पर नहीं है, हमको ज़न्नी है कि इसी डायरेक्शन में हो, यानी हम लोग भी काबा की तरफ देख के ही नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, और देखिए तदरीबात, इसमें बहुत सारे सवालात है, जवाब बताइए और वाज़ेह करें। और ये कौन है, और पूरा लिखिए, यानी जो आयत हम बताए थे वो पूरा लिखना के है। और सबक से 10 अल्फाज चुनकर लिखे लास्ट। ये पूरा मश्क आप लोग पूरा करना है, और चैप्टर और भी पढ़ के देखना है, और हमारा मश्क पूरा करना है, और ये सब ठीक से पढ़ना है। ये पढ़ने की बस बात नहीं, हमारे नमाज पढ़ते वक्त ये सब याद रखना है। हम सोचना है कि मैं ठीक से किबला की तरफ खड़ा हो गया हूँ ना, नहीं तो हम लोग सफ़र में जाते वक्त तो भी नमाज छोड़ना ही नहीं है, नमाज छोड़ना ही नहीं है। मैं ट्रेन में बैठा हूँ या गाड़ी में बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला हमको रुख्सत दिया है। नमाज पढ़ना है, लेकिन इस्तिक़बाल किबला वहाँ पे हम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वहाँ ले नहीं सकते। तो क्या करना है, हम हमेशा नमाज छोड़ना नहीं है, हमेशा नमाज पढ़ना ही है। तो याद रखिएगा ये सब। और इतना बोल के हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.